بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری بڑی اہم ہے۔ پاکستانی سیاست میں روز کوئی نہ کوئی نیا پھڈا، روز کوئی نہ کوئی نیا ٹرن اختیار کر لیتی ہے پاکستانی سیاست۔ یہ چینی کا بحران پھر شدید ہو گیا ہے۔ چینی کی 1000 کی جو بوری ہے اس کی یکدم 800 روپیہ بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد اپنی مرضی ہے، کوئی دکاندار 110 بیچ رہا ہے، کوئی 120 بیچ رہا ہے، کوئی کتنا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سٹوری میں نے یہی شیئر کی، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی کہ جہانگیر ترین صاحب کو خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جیل یاترا ضرور کروائی جائے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ میں بتاتا ہوں، اندر کی خبریں۔ لیکن اب جو چینی کا بحران، چینی کے ساتھ ساتھ ہم ماشاءاللہ بجلی بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ بھی ایک آرڈننس آ گیا ہے جناب، ٹھیک ہے نا، ترمیمی آرڈننس پہ دستخط ہو گیا ہے اور وہ بھی عوام بھگتیں گے۔ پتہ نہیں، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں 700 ارب ہے، کوئی کہہ رہے ہیں 10 کھرب ہے جو عوام کو ٹیکہ لگے گا۔ ظاہر ہے اب اس آرڈننس کے بعد حکومت اور نیپرا بھی خود سے بجلی جب مرضی آئے مہنگی کرتی جائے۔ IMF کے ہتھے چڑھ گیا ہے پاکستان، ان کی مرضی جس طریقے سے وہ کرتے رہیں گے۔ تو جس طریقے سے، حالانکہ یہی چیز ختم ہو گئی تھی نون لیگ کے زمانے میں کہ جی گورنمنٹ اپنے حساب سے کر ہی نہیں سکتی، بجلی کی قیمت پرائس بڑھا ہی نہیں سکتی۔ اب جناب بجلی کی قیمت جب مرضی آئے بڑھے گی۔ ابھی تازہ 1 روپیہ 40 پیسے بڑھیں گے، پھر اس کے بعد 5 روپے بڑھیں گے۔ وہ پورا ایک شیڈیول دیا ہوا ہے اور ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے۔ اس آرڈیننس پہ صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ٹیکس کے الگ آرڈیننس آ گئے ہیں، اسٹیٹ بینک والوں کو چھوٹ دینے کے الگ آرڈیننس آ گئے ہیں۔ اس کے وہ سوچے جا رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کے جو ہیں وہاں پر ان کے ملازمین، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور باقی جو ہے نا پریزیڈنٹ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ خیر یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ میں یہ بتاؤں کہ جی چینی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو زرعی ملک ہے، وہاں پہلی دفعہ کم از کم آپ اگر اپنی یادداشت کو اس طریقے سے ریوائز کریں تو کم از کم کو پچھلے 15-20 سال میں چلے جائیں تو آپ کو تو خیر نظر نہیں آئے گا کہ جہاں آپ کپاس بھی منگوا رہے ہوں، جہاں آپ گندم بھی منگوا رہے ہوں، جہاں آپ چینی بھی منگوا رہے ہوں۔ حالات یہ ہیں جناب۔ وہ بات یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب باہر گئے، پھر باہر سے واپس آئے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے جب واپس آئے تو وہ کچھ بڑوں کی گارنٹی پر واپس آئے۔ اب خان صاحب کو، کیونکہ یہ جو الیکشن تھا یوسف رضا گیلانی صاحب والا، خاص طور پہ یہ، اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے رشتہ دار بھی تھے، متعدد بار گیلانی صاحب سے کوسچن ہوا، میں نے اس پہ ویڈیوز بھی کی، آپ نے دیکھی، اور وہ رپورٹرز نے بھی بار بار پوچھا کہ جناب گیلانی صاحب کہ ہم نے سنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب حفیظ شیخ صاحب کے مقابلے میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کے بڑے بندے ہیں بھائی اسمبلی میں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، وہ اٹھ کے ان کے حق میں بولتے بھی تھے باقاعدہ کہ اپنا وہ وہاں پہ جب میٹنگ ہوتی تھی تحریک انصاف کی، اپنی پارلیمانی پارٹی کی، تو ان کے حق میں وہ تب ادھر بھی بولتے تھے۔ خیر تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، ابھی ان سے میں نے بات نہیں کی، تو رشتہ داروں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی معاف کیجیے گا۔ تو ان کا جو ہے نا بار بار یہ سوال ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد جب وہ جیت گئے یوسف رضا گیلانی صاحب، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے۔ حفیظ شیخ صاحب کو خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی انسٹرکشنز دی تھیں کہ آپ جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کریں۔ انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے اس وقت کو تو اچھا رسپانس دیا تھا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے بعد خان صاحب فوری طور پہ تو نہیں مچ رہے، اس کی وجہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اعتماد کا ایوارڈ بھی لینا ہے، وہ لے لیا ایوارڈ بھی۔ اب اس کے بعد ان کے چیئرمین سینٹ کا بھی الیکشن تھا، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ لوگوں نے کان بھرنے شروع کیے کہ جی یہ جہانگیر ترین صاحب نے ہی کوئی چابی گھمائی ہے
اور ان تک اطلاعات یہ پہنچی ہیں جس طرح سے مختلف حوالوں سے خان صاحب تک پہنچتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ میں ذرا اس گورنمنٹ کو تھوڑی سی چابی گھماؤں اور اس کو بتاؤں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو اب اس کے بعد جو ہے صورتحال یہ ہے کہ میں بھی تھوڑا سا آپ کو گھماؤں۔ تو اب خان صاحب کو پکی یہ اطلاعات پہنچیں کہ جناب وہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے آپ کے خلاف اور یہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں اور حفیظ شیخ کو ہرانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے۔ اب اتنے تک اطلاعات جیسے ہی پہنچی تو خان صاحب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اس کو بھی ذرا جیل یاترا کروائیں۔ اب وہ اچانک سے ایک نکل آیا سلسلہ کہ جناب سٹے کے ذریعے انہوں نے قیمتیں ادھر ادھر کی ہیں اور منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے ڈائریکٹر FIA نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جناب حمزہ شہباز کی ملیں بھی اس میں ملوث ہیں، شہباز شریف کی بھی اور کسی اور کی بھی، ان کے خلاف بھی پرچے کاٹو، اور جہانگیر ترین کے خلاف بھی، کیونکہ خان صاحب ہر صورت چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ ہر صورت یہی چاہتے ہیں کہ عید اندر آنی چاہیے جہانگیر ترین صاحب کی۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو وہ بہت بڑوں کی گارنٹی پر آئے، اب وہ بڑے ان کو بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے، یا پھر کوئی نیا پھڈا کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ باہر روانہ ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چینی، آپ کو تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسانوں کو، اپنے عوام کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چینی جو باہر سے منگوائی گئی، یعنی پاکستان زرعی ملک، اس زرعی ملک نے بھی چینی باہر سے منگوائی، وہ چینی مہنگی بھی تھی اور اس چینی کی کوالٹی بھی خراب تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس پہ میں نے ایک ویڈیو اور بھی کی تھی کہ جناب وہ جو چینی باہر سے آئی وہ زور زبردستی یہ کہا گیا کہ یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ جو جناب جوسز بنانے والے ہیں، یہ جو کینڈیز بنانے والے ہیں، ان کو زور زبردستی جبری طور پہ کہا گیا کہ آپ وہ چینی خریدو۔ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ جو گھر والی ہماری چینی ہے وہ سستی بھی مل رہی ہے، وہ کوالٹی میں بھی بہتر ہے، آپ ہم سے یہ خریدوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جبری طور پہ اس چینی کی خریداری کروائی گئی، اور جبری طور پہ تو پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنے حساب سے اسی طرح سے مہنگا بھی بیچنا ہے اسی طریقے سے۔ تو وہ بہت ایک اس طرح کا کہ جب آپ اپنے کسان کو دیں گے، کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو پھر تو ایک اور ہے۔ اب پھر سے ان کے خلاف جناب وہی بھائی وہ سٹے کے ذریعے انہوں نے یہ کیا، اور منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے یہ پتہ جو پھر اس طرح سے پھنسانا ہو تو کئی 100 نکل آتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اب چینی غائب ہو گئی جناب مارکیٹ سے، پھر وہی چینی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ چینی کے ساتھ ساتھ اب بجلی کا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ میں تو یہ حیران ہوں، میں تو اب بندہ کیا کہے، جب بات کرتا ہے تو لوگ، بہت سارے دوست ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب حالات یہ ہیں، گھر میں 2-3 لوگوں کو کرونا ہو جائے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے الحمدللہ، جو کہ مڈل کلاس ہیں، جو کہ کم از کم اپنے کوئی تحریر کی کماتے ہیں، ہم نہیں افورڈ کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہوتے پیسے کہ ہم دوائیاں خرید سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں کے پاس کیا صورتحال ہے، اس کے باوجود یہ ہے کہ باقاعدہ آرڈیننس جناب صدر صاحب نے جاری کر دیا ہے کہ اب مزے کرو، اب جس طریقے سے جو مرضی آئے نیپرا بڑھا دے اپنی مرضی سے، جو مرضی آئے حکومت بڑھا دے اپنی مرضی سے بجلی کا۔ انہوں نے وہ سرکولر ڈیٹا بھی تازہ IMF کو، حالانکہ IMF کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو فگر انہوں نے غلط دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تازہ ایک امداد آئی ہے کوئی $50 کروڑ کی، تو جناب اس کی نئی شرائط آ گئی ہیں اور آرڈیننس بھی جاری ہو گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت اب بھگتیے گا، پھر سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور ہو جائے گی جلد ہی، اور کوئی 7 ارب کا کہ 700 ارب کا، 7 ارب کا نہیں 700 ارب کا، پتہ نہیں یہ 10 خرب ہے غالباً کتنا ہے، وہ عوام پہ ہی سارے کا سارا بوجھ پڑے گا اور وہ عوام ہی بھگتتے رہیں گے۔ اب وقتاً ہر دوسرے مہینے انہوں نے اس کا سرچارج لگا دینا ہے جناب، اور وقتاً ہر دوسرے مہینے عوام سے ہی وہ بٹورا جائے گا۔ اور صدر صاحب نے ترمیم کر کے اس ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ اب بندہ بولے تو کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں خان صاحب واحد ہی امید ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امید کے ڈوبتے ڈوبتے پوری قوم کے گردے فیل ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی، وہ خدا کا نام ہے، جو بھی مقتدر حلقے ہیں، جو بھی کنٹرول ٹاور ہے، ہاتھ جوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ آگے آئیں، اپنی غلطی مانیں. جو غلطی جہاں سے ہو گئی ہے اس پہ ڈٹے نہ رہیں، اس پہ ڈٹائی نہ کریں. اس پہ میں معذرت کے ساتھ کہوں، اب میں کیا کہوں، اب میں معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ اگر بے شرمی کہوں تو وہ ایک بڑا غلط سخت لفظ ہو جائے گا. سارے کے سارے معافی مانگیں قوم سے اور دوبارہ کوئی الیکشن کروائیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں تاکہ ان سے کوئی جان چھوٹے، تاکہ اس ایسے طریقے سے کہ یہ جو اوپر چیزیں جا رہی ہیں، یہ جو چینی جس کی مرضی جب جیسے مرضی آتی ہے شارٹ ہو جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے. آٹا جب مرضی آتا ہے شارٹ، مہنگا بھی ہو جاتا ہے. بجلی کی یہ حالت ہو جاتی ہے. تو سارے بیٹھو، معافی مانگو بھائی، جو غلطی ہو گئی تھی بس ٹھیک ہے، قوم معاف کر دے، دوبارہ اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کرو. آپ لگے ہو جناب، کبھی ایک بیان آ جاتا ہے تو پکڑو جی مریم نواز کو، ڈالو جی اس کو اندر، ٹھیک ہے نا جی، اور فلاں کرو اور پاسپورٹ کینسل کر دو نواز شریف کا. یہ جہاں جس کے قوم مر رہی ہے، قوم کے پاس کھانے کا نہیں ہے اور اب دوائیاں کوئی نہیں ہیں، کرونا سے مر رہے ہیں لوگ، اور حالات یہ ہیں. وہ میں کل دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا بھی ماشاءاللہ پی ٹی آئی والے نے. انہوں نے کہا کہ جناب کہ اگر آپ کے پاس فالتو کے 8,500 روپے ہیں تو ویکسین لگوا لو، اور اگر نہیں ہیں تو 2 نفل پڑھو اور نواز شریف کی حکومت کے آنے کے پھر سو جاؤ. ٹھیک ہے، تو حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا. تو جن کے پاس کھانے کا بھی نہ ہو، پانی پینے کے بھی پیسے نہ ہو، وہاں یہ حالات پہنچ گئے ہیں. لوگ بڑے جو باہر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کرے ان کا، وہ کل ایک بندے نے کیا فون تو خیر سے وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے کہہ رہے تھے. میں نے کہا جی آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ باہر جو ہے نا بہت ہی کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی 10 گنا زیادہ کمائے. لیکن یہاں کو غریبوں کی حالت بھی دیکھیں، جن کے پاس پانی پینے کا بھی نہیں رہ گیا، جن کے پاس آٹا کھانے کا نہیں. خالی آج کل لوگ سالن نہیں مانگتے، آج کل صرف روٹی مانگتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.